बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलक मोहम्मद अली के साथ। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के 22वें वजीर आजम का हल्फ उठा लिया। कौमी असम्बली के इस शोर में वोट भी डाले गए, हल्फ भी उठा लिया और दोनों अतराफ से एक दूसरे पर इल्जामात के नारे लगते रहे। तो आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि 2018 का एटीएस सिस्टम और 2024 का 45 फॉर्म का जो मुकाबला है, क्या पाकिस्तान की सियासत में ऐसे ही चलता रहेगा? आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर करें। और हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के 22वें वजीर आजम का इंतखाब मुकम्मल हो गया और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वजीर आजम मुंतखब हो गए। जिस शोर शराबे में इंतखाब हुआ वो पूरी कौम ने देखा, बल्कि पूरी दुनिया देख रही है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली के ऐवान में 201 वोट हासिल किए, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार उमर अयूब खान ने 92 वोट हासिल किए। ऐवान के अंदर शहबाज शरीफ का यह खिताब शोर शराबे में रहा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से शोर शराबा अरूज पर था और मुकाबले में हुकूमती बेंचों की तरफ से भी शोर शराबा। इस माहौल से पूरी दुनिया में क्या मैसेज जा रहा है? क्या इससे पाकिस्तान की जग हंसाई नहीं हो रही? उस ऐवान में जो अखराजात हो रहे हैं वो हुकूमत पाकिस्तान के खजाने से जा रहे हैं, जो पहले ही कर्जों पर चल रही है। तो कौम के ये मुंतखब नुमाइंदे सड़कों चौराहों पर तो शोर मचाते हैं, लेकिन ऐवान को जिस तरह मछली मंडी बनाया जा रहा है, क्या पाकिस्तानी मुंतखब नुमाइंदों का यही किरदार है, यही रवैया है? क्या सियासतदान अपने रवैये तब्दील नहीं करेंगे? यह क्या पैगाम है? कौम बिजली के बिलों, गैस के बिलों और दिगर महंगाई की चक्की में इस हद तक पिस चुकी है, अब तो लोगों की चीखें तक निकल गई हैं। गरीब आदमी गरीब से गरीब होता जा रहा है और कौम के ये मुंतखब नुमाइंदे जो अपने आप को कौम के मसीहा समझते हैं, उनका रवैया और उनका किरदार यह है कि ऐवान के अंदर जिस किस्म की गुफ्तगू हो रही है, जिस किस्म की नारेबाजी हो रही है, ओ भाई मेरो, यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऐवान है। 25 करोड़ आवाम का ऐवान है। तो इस ऐवान को जिस शक्ल में, जिस अंदाज में पेश किया जा रहा है, तो क्या सियासतदानों के ये रवैये दुरुस्त है? सियासतदानों को अपने रवैयों पर गौर करना होगा। आवाम ने जैसे भी आपको मुंतखब किया है पाकिस्तान के मसाइल हल करने के लिए, पाकिस्तान के गरीब आवाम को मुश्किलात से निकालने के लिए, पॉलिसियां वज़ा करने के लिए,
عوام نے اس لیے نہیں تو آپ کو منتخب کیا کہ آپ ایوان کے اندر اتنا شور شرابہ کریں. کیا یہ سیاستدان اپنے ذاتی مفادات کی حد تک اس حد تک چلے گئے ہیں کہ پوری قوم کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ ایک دوسرے کو جس طرح نعرے بازی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. 2018 کے الیکشن میں کہا گیا کہ یہ سلیکٹڈ ہے اور اب انہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ فارم 47 کے منتخب کرتا ہے. تو اس پر ہم بات کر لیتے ہیں، آج تفصیل سے بات کر لیتے ہیں. آج کون قصوروار ہے، کس کو ذمہ دار گردانیں گے؟ تو پھر اسی طرح چلتے رہے گا، یہ ایوان اسی طرح شور شرابے کا شکار رہے گا. 2018 میں کہا گیا، آر ٹی ایس سسٹم کا نیا نظام لایا گیا کہ الیکشن نتائج اس پر آئیں گے. تو پھر سب نے دیکھا، پورے پاکستان نے دیکھا کہ رات گئے آر ٹی ایس سسٹم خراب ہو گیا، جس کی خرابی کی وجہ آج تک نہیں سامنے آ سکی. آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا. اس آر ٹی ایس سسٹم کے بیٹھنے کے بعد مسلم لیگ نون کی قیادت کا دعویٰ تھا کہ اس آر ٹی ایس سسٹم کے بیٹھنے سے مسلم لیگ نون کی 50 سے 60 قومی اسمبلی کی نشستیں کم کر دی گئی. یہ ان کا دعویٰ تھا کہ آر ٹی ایس سسٹم بیٹھنے سے انہیں سیاسی طور پر پیچھا رکھنے کے لیے ایک نقصان پہنچایا گیا. اور پھر سب نے دیکھا کہ ان انتخابی نتائج کے بعد دوبارہ گنتی کو بھی روک دیا گیا. یہ کس کا قصور تھا؟ ایک نئی حکومت بن گئی، اس نے کام کیا، پھر عدم اعتماد آ گئی، اور اب 2024 کا الیکشن آ گیا. اب 2024 کے الیکشن میں جو ہارے ہیں ان کا کہنا ہے کہ 45 فارم پر وہ جیت چکے ہیں اور فارم 47 میں انہیں ہرا دیا گیا. یہ ان کا دعویٰ ہے. تو ہم اب کس دعوے کو تسلیم کریں؟ 2018 کے آر ٹی ایس سسٹم میں جو خرابی تھی اس کا ذمہ دار کون تھا؟ اور اب جب 2024 کا الیکشن آیا تو فارم 45 کا رونا رونے والے فارم 47 کو یاد کر رہے ہیں. تو پھر یہ قصور کن کا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں یہ قصور ان سیاستدانوں کا ہی ہے. یہ سیاستدان اگر آپس میں میثاق جمہوریت پر آئے، میثاق معیشت پر آئے تاکہ ملک کی ترقی کا پہیہ چل سکے، جب تک یہ سیاستدان ایسے رونے روتے رہیں گے تو پھر ان کا قصوروار کون ہے؟ اب اگر 2029 میں الیکشن آتا ہے، اس میں کوئی نیا سسٹم آ جاتا ہے، تو پھر آپ کن کو کہیں گے؟ اب بھی وقت ہے، سب کو سوچنا ہوگا، سب کو سنبھلنا ہوگا. پاکستان کی تعمیر و ترقی، سلامتی، امن و امان کے لیے، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے پوری قوم کو ایک ہونا ہوگا. اس شور شرابے سے باہر نکلنا ہوگا. اب قوم کو اس گرداب سے نکالنا ہوگا. میاں شہباز شریف صاحب، آپ دوسری مرتبہ وزیر اعظم بن گئے ہیں. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ سب کو ساتھ لے کر چلیں، اپوزیشن کو منائیں، ان کی جتنی منتیں کرنی پڑی منائیں، ان کو ایک پلیٹ فارم پر لائیں. سارے سیاستدانوں کو ذمہ داری ہے. میاں نواز شریف کی بھی ذمہ داری ہے، آصف علی زرداری کی بھی ذمہ داری ہے، علیم خان کی بھی ذمہ داری ہے، چودھری شجاعت کی بھی ذمہ داری ہے، ڈاکٹر مقبول صدیقی کی ذمہ داری ہے، خالد مقصی کی ذمہ داری ہے، ایمل ولی کی ذمہ داری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سمجھتے ہیں
کہ بانی تحریک انصاف کو بھی اب اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ آج جس طرح ان کے بندے ایوان میں شور کر رہے ہیں، اگر وہ اپنی اس غلطی کو تسلیم کریں جو تحریک عدم اعتماد کے بعد انہوں نے سب سے بڑی غلطی کی تھی، جو کہ تحریک انصاف اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتی، اگر ان کے اسی طرح 125 کے قریب ارکان قومی اسمبلی اگر ایوان میں موجود ہوتے تو کیا اتحادی حکومت کوئی ایسے فیصلے کر سکتی تھی؟ انہوں نے اپنی چلتی ہوئی 2 حکومتیں توڑ دی، پنجاب حکومت توڑ دی، کے پی کی حکومت توڑ دی۔ تو اگر ایسے حکومتیں نہ توڑتے تو کیا 9 مئی کے واقعات رونما ہونے تھے؟ تحریک انصاف کو بھی اپنی غلطیوں کو سوچنا ہوگا۔ اب بھی وقت ہے کہ پاکستان کی یہ سب سیاسی جماعتیں پاکستان کے لیے سوچیں، اپنی ذات کا نہ سوچیں، ایوان کو مچھلی منڈی نہ بنائیں، عوام کے آگے اس ایوان کو تماشا نہ بنائیں، کہ ایسا نہ ہو کہ حالات اسی طرح رہے تو پھر شاید عوام انہیں ان ایوان میں جانے کے لیے ان میں سے کسی کو بھی منتخب نہ کرے۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔